دیکھیں شہباز شریف صاحب کی پرفارمنس میں شہباز شریف صاحب کو بلیم نہیں کرتا. اس وقت حالت یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب کے پاس ایک فیض آباد کے ارد گرد کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. سندھ ان کے پاس نہیں ہے, بلوچستان ان کے پاس نہیں ہے, کولیشن میں ہے نا, اور کے پی کے تو بالکل ہی ان کے پاس نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں پنجاب بھی ان کے پاس نہیں ہے. وہ کس کے پاس ہے؟ پنجاب میں تو مریم بیٹھی ہوئی ہیں. ہاں شہباز صاحب کے پاس نہیں ہے, شہباز صاحب کے پاس نواز شریف صاحب کی صاحبزادی کے پاس ہے. یہی تو یہ فیملی نہیں ہے, ایک ہی ہے نا. فیملی کی بات اور ہوتی ہے, کام اکٹھے کرنے کی بات اور ہوتی ہے. تو یہ اکٹھے کام نہیں کر رہے ہے, مطلب بظاہراً تو کر رہے ہوں گے, ہاں جی, لیکن وہ امپیکٹ نہیں ہو رہا جو ہونا چاہیے. یعنی وہ امپیکٹ نہیں ہو رہا, پبلک کو وہ نظر نہیں آ رہا جو نظر آنا چاہیے. صحیح. ٹھیک ہے, پنجاب میں بھی کچھ اچھے کام بھی ہو رہے ہیں, کچھ ڈیولپمنٹ کے کام بھی ہو رہے ہوں گے, کچھ آج کل سوشل میڈیا پہ بھی کافی چیزیں دکھائی جاتی ہیں, آ رہی ہوتی ہیں. تو اس لیے موجودہ حالات میں اس سسٹم کے اندر آپ وہ امپیکٹ نہیں لا سکتے جو آپ کو چاہیے سیکیورٹی کو بہتر کرنے کے لیے اور اکانومی کو بہتر کرنے کے لیے. اجاز صاحب, آپ اتنے عرصے سے ماشاءاللہ سیاست میں ہیں, بہت سی چیزیں آپ نے بڑے قریب سے دیکھیں, ملٹری کی جو پالیٹکس کے اندر انٹرونشن, پھر وہاں پہ ڈیسیژن میکنگ, کبھی پیچھے رہ کے کبھی سامنے آ کے, مجھے یہ بتائیں کہ یہ حکومت کتنا عرصہ سروائیو کر سکتی ہے ان دا گیون سرکمسٹانسز, جہاں پہ آپ کے پاس کتنے دورے کیے شہباز صاحب نے آ کے, اور جب پی ڈی ایم کی 16 مہینے کی حکومت تھی اس کے اندر بھی کوئی انویسٹمنٹ باہر سے نہیں ہے. دوست ممالک جو ظاہر ہے کہ دو بڑے, جس کے اندر چائنا اور سعودی عربیہ اور پھر یو اے ای اور آپ قطر کو بھی ملا لیتے ہیں, وہاں سے کوئی انویسٹمنٹ, یعنی یہ اناؤنسمنٹ کرتے ہیں لیکن کوئی انویسٹمنٹ نہیں آئی. دیکھیں بہت دیر کے بعد انہوں نے ایک ادارہ ایسا بنایا. دیکھیں اب میں آ رہا ہوں فرض کریں ایز اے فارنر یہاں انویسٹ کرنے کے لیے, کیونکہ میں تھوڑی بہت فائنینشیل کنسلٹنسی بھی کی ہے, ٹھیک ہے نا. پاکستان کا جو پہلا ہائیڈل کا پروجیکٹ لگا ہے جو کہ لگنے چاہیے تھے, اس پہ میں تھوڑی بہت فائنینشیل کنسلٹنسی کی ہے میں نے. تو مجھے آئیڈل میں اگر آپ پہلا پرائیویٹ سیکٹر کا صحیح پاکستان کے اندر, آئیڈل تو بہتر ہے, وہ تو سستی بجلی ملے گی. آئیڈل لگانا نہیں نا چاہتے, وہاں پیسہ نہیں بنتا. ہاں یہ بات, پیسہ تھرمل میں بنتا ہے, پیسہ باقی. اب مجھے بتائیں, یعنی ان کو یہ ناراض ہوں گے یہ بات سن کر کہ کسی ملک کے اندر آپ نے دیکھا کہ کول پلانٹ جو ہیں وہ 1500-2000 کلومیٹر دور کوسٹ سے دور لگے, اور آپ نے امپورٹڈ کول پہ چلانا ہے ان کو. اس ٹرانسپورٹیشن خرچہ کتنا آئے گا, کچھ کر ہی نہیں سکتے آپ بتائیں نا کتنے ٹرک روز کے آئیں گے وہاں پہ کول کے اس کو چلانے کے لیے. لیکن یہ کس لیے لگائے گئے؟ تو یہ دیکھیں یہ ہماری غلطیاں ہیں جن کا نہیں, غلطیاں تو ہیں, لیکن سوال دیکھیں نا, سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 2008 میں 5000 بلین کا ہمارا قرضہ تھا انٹرنل ایکسٹرنل, اس وقت ہم 75 سے 80,000 ارب, یعنی دیٹ از آلموسٹ 80% آف دا ٹوٹل جی ڈی پی آف پاکستان. اب 4 حکومتیں اس کے اندر آئی ہیں, نون لیگ کی ہے, پیپلز پارٹی ہے, پی ٹی آئی والے ہیں, اور پھر یہ پی ڈی ایم کی حکومت. آڈٹ کیوں نہیں کرتے اس کا کہ بھائی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو, کہ کس نے کتنا قرضہ لیا اور کہاں پہ خرچ کیا. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ جتنے بھی ہیں یہ آڈٹ وغیرہ اگر ہم یہ انرجی سیکٹر کا کر بھی لیں تو یہاں تو سزا تو کسی کو ہوتی نہیں ہے. جو سرکاری ملازم ہوتا ہے کسی بھی ادارے میں بیٹھا ہے, وہ ریٹائر ہو کے جو ہے وہ اپنے موجیں کرتا ہے, جس نے غلط فیصلے کیے ہوتے ہیں, اس ملک کو تباہ کرنے میں ان کا ہاتھ ہے. ٹارگٹ سیاستدان ہی ہوتے ہیں. میں وہی کہہ رہا ہوں, جب میرٹ پہ نہیں لگائیں گے اور مفادات کے لیے لگائیں گے لوگوں کو کہ وہ آپ کو کیسے سرو کر رہے ہیں, یہ نہیں دیکھتے کہ ملک کو کیسے سرو کر رہے ہیں, آپ کا کتنے تابع دار ہے. تو جب اس کو لگائیں گے تو میرٹ پہ نہیں لگائیں گے تو یہی حال ہوگا نا. جو اب ہے کیوں نہیں سزا دی جاتی ان کو, کیوں نہیں پوچھا جاتا یار کہ آئی پی پیز کیوں لگائے تھے آپ, کیوں آپ کون پوچھے گا. 40,000 میگا واٹ. اب وہ اجاز گور صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں جا رہا ہوں سپریم کورٹ, اب جا رہے ہیں سپریم کورٹ. اجاز گور صاحب اس وقت کہاں تھے جب سال تو ایک بیٹھے رہے, وہ ویسے تھے وزیر, اس وقت تو ایک آواز نہیں نکلی ان کی. اب کیا مسئلہ ہو گیا ان کو؟ کوئی مسئلہ ہوگا پھر تو, جس کی کوئی وجہ مسئلہ تو ہوگا نا, کوئی اپنی مل بند ہو گئی ہوگی, کوئی اور مسئلہ ہو گیا ہوگا. اس وقت خیال نہیں آیا جب اتنے آپ با اختیار تھے اس وقت. تو انٹرم گورنمنٹ سے تو با اختیار کوئی چلیں, نہیں آپ گورنمنٹ میں نہ بھی ہوں, ابھی بھی وہ گورنمنٹ میں نہیں ہے. پہلے آپ یہ بات کرتے, 20-30 سال گزرنے کے بعد آج یاد آیا آپ کو. آج تو ہر کوئی بول رہا ہے, آج تو میں بھی بول رہا ہوں, آپ بھی بول رہے ہیں, مطلب ہر کوئی بول رہا ہے, بالکل, کیونکہ آپ ہمارے سر پر آ کر پڑی ہے نا. اب لوگ دیکھیں, مجھے حیرانی اس بات کی ہوتی ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ جس نے پاکستان میں آپ کہتے ہیں SAFC بنا دی, ہم نے بہت اچھا کیا مگر, لیکن 34 ادارے ہیں جہاں سے NOC لینا پڑتا ہے اس سے پہلے کہ باہر سے آ کر یہاں پہ انویسٹ کریں. کون سے باہر کا انویسٹر 34 اداروں میں جائے گا؟
کیا وہ 34 ادارے جس قدم پہ جائیں گے وہ کہیں گے مال کتنا ہے؟ پاکستان کی جو اس وقت صورتحال ہے اس کی ذمہ دار بیوروکریسی ہے، دونوں سول ملٹری یا سیاستدان ہیں یا ہماری عدالتیں ہیں یا ہماری جو بزنس کمیونٹی، مطلب یہ اشرافیہ جو اوپر 4-5 گروپس ہیں جو کہ پوری ریاست کو ہر ملک کے اندر چلاتے ہیں، یہاں پہ بھی ایسا ہی ہے. ہو از رسپانسبل فار دس؟ کیونکہ یہ ایوری بڈی والا ہی تو چکر ہے نا. تو وہ مسئلہ یہ ہے کہ پھر اس میں تو سب ڈائلوٹ ہو جاتا ہے نا. ایوری بڈی کا مطلب یہ ہے کہ پھر کسی کو بھی سزا نہیں ہونی ہے. اب 5 بھائی ہیں گھر میں، کوئی باہر بلوا کر کے آ گئے ہیں، وہ کہتے ہیں جی سارے ذمہ دار ہیں، ماں باپ کو آگے کہتے ہیں، تو وہ ماں باپ تو ایک کو بھی سزا پھر نہیں دیں گے. وہ تو اب آپ کس کو سزا دیں گے؟ جب ہر کوئی ہی اپنے اس میں ہاتھ جو ہے صاف کرتا رہے تو آپ کس کو سزا دیں گے؟ اپنے گھر کا، اپنی کمپنی، اپنی فیکٹری تو ان لوگوں کی لاسز میں نہیں جاتی ہے. ریاست کی تمام پی آئی اے کو دیکھ لیں، اسٹیل مل کو دیکھ لیں، سارے ادارے جو ہیں وہ خسارے میں ہیں. نو پرابلم، اسی طرح چل رہے ہیں. کسی نے پرائیویٹائزیشن کچھ بھی نہیں کیا ابھی تک. آپ مجھے بتائیں پی آئی اے کیسے چلے گا جب آپ کے مفادات جو ہے وہ ایمریٹس میں اور قطر میں اور دوسرے ملکوں کے اندر ہیں؟ تو آپ پی آئی اے کو کیسے چلنے دیں گے؟ 25 کروڑ کا یہ ملک ہے. 25 کروڑ میں چلو 2 کروڑ ہی اگر سفر کرتے ہوں گے تو پی آئی اے پہ کیوں نہیں کرتے؟ تو آپ نے بند کر دیا. لاہور اسلام آباد فلائٹیں کیوں بند کر دی مجھے بتائیں؟ کوئی مافیا ہے نا جو نہیں چلنے دے رہا؟ کسی کو مفاد تو ہے نا. تو ان مفاد پرست ٹولوں کو آئیڈینٹیفائی کر کے سزا نہیں دی جا سکتی. آئیڈینٹیفائی کون کرے گا؟ جس نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے وہ ان کے ساتھ ملا ہوا ہے. عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ میں تصادم کوئی دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں جو صورتحال چل رہی ہے؟ دیکھیں موجودہ صورتحال میں 6 ججز نے خط لکھے، پھر باقی ہائی کورٹس نے بھی اپنے اوپینین دیا، سب آپ کے سامنے. دیکھیں ماضی یہ انپریسیڈنٹڈ ہے. یہ جو اب ہو رہا ہے نا، یہ ماضی کے اندر نہیں تھا. ماضی کے اندر بھی اسی قسم کے معاملات ہوں گے. مجھے نہیں پتا کہ کیا معاملات تھے کیا معاملات نہیں تھے. ماضی کے اندر اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اس نے جا کے ایفیڈیوٹ بھی دیے سپریم کورٹ کے اندر، مطلب جو اصغر خان کیس ہے اس کے اندر. لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا کہ عدلیہ جو ہے ڈائریکٹ کسی کو پوائنٹ آؤٹ کرے یا سیاستدان جو ہے وہ ڈائریکٹ کسی کو پوائنٹ آؤٹ کرے. یہ بھی ایک میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں سوچ سمجھ کر دیکھ کر یہ معاملات کرنے چاہیے. اسی لیے میں یہ کہتا ہوں کہ موجودہ صورتحال کے اندر سب اسٹیک ہولڈرز کو اکٹھے بیٹھنا چاہیے. اس ملک کے جو حالات ہیں، دیکھیں لوگ اس وقت پاکستان سے انویسٹمنٹ کرنے کے لیے افغانستان جا رہے ہیں. یہ برا لگے گا بہت سے لوگوں کو. کیوں؟ کہ بجلی وہاں پر وہاں کے جو ہے وہ 8 روپے یونٹ ہے، یہاں کے جو ہے وہ 20 روپے یونٹ ہے. ٹھیک ہے، یہاں پہ وہ 60 روپے دے یونٹ کے کہ وہاں جا کے 20 روپے میں کام. ڈالر ان کا دیکھیں کتنا مضبوط ہے، وہاں کی جو کرنسی ہے اگینسٹ ڈالر. تو بہت سے ایسے دوستوں کو میں جانتا ہوں، لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے وہاں جا کر اپنی رولنگ ملز لگا لی ہیں، وہاں پہ وہ چکیاں بنا رہے ہیں، وہاں پہ وہ دیگر انویسٹمنٹ کر رہے ہیں. ہمارے ہاں جو منرل کا جو ہے پوٹینشیل ہے افغانستان میں اس سے زیادہ ہے وہاں پر.